جی بند کرنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل أما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے اہم کتاب ہے، اور ماشاءاللہ ان بچیوں نے پورا سال لگا کر اس بخاری کو پڑھا ہے. آج اس کا آخری سبق ہے، اور یہ قاری صاحب کی محنت اور کاوش ہے کہ انہوں نے اس آخری سبق کے اندر آپ سب حضرات کو مجتمع کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کے ختم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. بہت سے اکابرین کا معمول رہا ہے قرآن مجید کے ختم کے موقع پر اپنے دوست احباب کو جمع کیا کہ یہ اس موقع پر دعا کی قبولیت کا موقع ہے، لہذا تم بھی یہاں آ جاؤ. یہی حال ختم بخاری کا ہے. بہت سارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، بخاری شریف کا ختم کیا. اور یہ بخاری شریف کے ختم کے بعد چونکہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بخاری شریف پڑھ کر اس کے بعد دعا مانگی، اور اللہ نے اس مصیبت کو زائل کر دیا اور وہ مشکل حل ہو گئی. یہ قاری صاحب کی یعنی ہم سب کے اوپر ایک احسان ہے کہ اس موقع پر آپ سب حضرات کو، مجھ سمیت سب کو یہاں پر اس دعا کے اندر شرکت کے لیے جمع کر لیا. چند باتیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب جو باندھا ہے اس کا عنوان رکھا ہے جس کو ہماری اصطلاح کے اندر ترجمۃ الباب کہتے ہیں. ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور یہ وہی ترجمۃ الباب اس کا عنوان ہے. اس میں پہلے نمبر پر قرآن مجید کی ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد دوسرا جز ہے اس کا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یہ ترجمۃ الباب کے دو جز ہیں. پہلا جز قرآن مجید کی آیت ہے، اور دوسرا جز امام بخاری کا اپنا ملفوظ ہے. اس میں یہ جو دوسرا جز ہے یہ گویا ایک دعویٰ ہے. دوسرا جز دعویٰ ہے اور پہلا جز اس کی دلیل ہے. دوسرے جز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اور اس پر دلیل قرآن مجید کی آیت ذکر کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے، اور مطلب ترازو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ترازو کے اندر ان کے اعمال کو تولا جائے گا. یہاں پر اللہ جل جلالہ نے
یوں ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میزان کی جمع ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں علماء اور محدثین کی مختلف آراء ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے ترازو ہوں گے، ہر آدمی کے لیے الگ الگ ترازو، اس کی وجہ سے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یا پھر یہ کہ اعمال کے اعتبار سے مختلف ترازو، ایک ترازو نماز کے لیے ہوگا، ایک ترازو حج کے لیے ہوگا، ایک ترازو زکوٰۃ کے لیے ہوگا، اس طرح مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو، اس کی وجہ سے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگا، ترازو ایک ہی ہوگا، اور یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ اس ترازو کی عظمت کو ظاہر کر دیا جائے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ ترازو اتنا بڑا ہے، وہ ترازو اتنا بڑا ہے، اگر زمین و آسمان کو، ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ سما جاوے۔ اتنا بڑا ترازو، ساتوں آسمان بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، ساتوں زمینیں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں، زمین و آسمان کے اندر کی ساری چیزیں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو یہ ترازو چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو ہم رکھیں گے۔ لیوم القیامہ میں لام فی کے معنی میں ہے، اے فی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اندر ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ آگے دوسرا جز ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے، زبان سے جو بولتا ہے وہ بھی تولا جائے گا، اور جو کچھ اعضاء و جوارح سے عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ بھی تولا جائے گا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اعمال بنی آدم، بنو آدم یعنی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، بڑا چھوٹا، پیغمبر اور غیر پیغمبر، سب کے اعمال جو ہیں وہ ترازو کے اندر رکھ کر تولے جائیں گے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، اسی طرح نابالغ بچہ جو بلوغ سے پہلے مر گیا وہ مکلف نہیں، وہ اور اس طرح سے کفار، ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، اس لیے کہ اعمال کو تولنا تو اس وقت ہے جبکہ دونوں چیزیں ہوں، اچھائیاں بھی ہوں، برائیاں بھی ہوں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات گناہوں سے پاک ہے، وہ معصوم ذات ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا ہے، اور وہ معصومانہ زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ پیغمبر علیہم الصلوات والتسلیمات معصوم ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مغفور ہیں۔ صحابہ ان سے بسا اوقات کچھ غلطی ہوئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے ان کی غلطیوں کو زبان پر لانا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آدمی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو اس کے اپنے منہ کے اوپر بھی وہ تھوک پڑے گا۔ حضرات صحابہ وہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں، اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر اس طرح چھوٹا بچہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے اس کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ کافر ہے، اس کے بعد چونکہ نیکی ہے نہیں، وہ تو سارا کفر ہی کفر ہے۔ اگر کفر کی حالت کے اندر کوئی نیک کام کیا بھی ہے تو وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مقبول، غیر معتبر۔ کافر مظلوم کی امداد کر رہا ہے، کہیں ہسپتال بنا رہا ہے، کہیں سبیل لگا رہا ہے، کہیں کچھ
اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں. دنیا کے اندر اس کا چھوٹا موٹا کو بدلہ مل جائے گا لیکن آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال مصنف علیہ رحمت نے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بات ذکر کی ہے ان اعمال بنی آدم، بنو آدم یعنی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمت کے نزدیک تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ انبیاء ہیں چاہے وہ غیر انبیاء ہیں. اور اس کے ساتھ بات ذکر کی وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، ان کے اعمال ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. زبان سے جو بات کہتا ہے وہ بھی تولی جائے گی. ایک موقع پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انا لمؤاخذون بما نتکلم، ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، زبان کی کھیتی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے اندر اوندے منہ گرائے جائیں گے. زبان کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. یہ زبان کا بعض اوقات ایک کلمہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بعض اوقات زبان سے آدمی ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک بات کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑھیا بات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کے برعکس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ایک غلط کلمہ نکالا اور اس کو آدمی معمولی سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنی بری بات ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے کے اندر پہنچ جاتا ہے. اس لیے زبان، ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس کو فضول استعمال نہ کرو. اس لیے کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا لوتھڑا گوشت کا یہ چھوٹا سا ہے، جسم اس کا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے. زبان سے ایک بات نکالی اور اس کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی. زبان سے ایک بات نکالی اور آدمی اسلام سے کفر کے چلا گیا. اس لیے زبان کو روک کر رکھنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یوں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی صحیح بات کہو، جھوٹی بات نہ کہو اور اس کے اندر کوئی دل آزاری والی بات نہ کہو جس سے دوسروں کا دل جو ہے وہ ٹوٹے، ایسی بات نہ کہو. اور فرمایا کہ یہ اگر اپنی زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے باقی اعمال کو بھی درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، یہ زبان کے درست استعمال کرنے پر. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ زبان پر کنٹرول کیا جائے. بہت سارے لڑائی جھگڑا، بہت ساری بیماریاں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہے. دو خاندانوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسانوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے. زبان سے جو بات کہتا ہے وہ بھی تولا جائے گا. اور یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، یہاں ایک اشکال ہے. بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ اعمال تو آراز ہیں، اس کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ قائم بالغیر ہیں، دوسرے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. مثلا نماز آدمی پڑھتا ہے، نماز، وہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز اس بات کا نام ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا. اب یہ نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں وہ حرکت کر رہے ہیں اس کے اندر، اور لیکن باہر کوئی دیکھا جائے کہ جی یہ نماز کا وجود کہاں ہے؟ وجود الگ سے اس کا وجود نظر نہیں آئے گا، انسان کے ساتھ نظر آئے گا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے. الگ سے کہیں دیکھنا چاہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں تو وہ نہیں نظر آئے گی. اسی طرح سے روزہ، اس طرح دوسری چیزیں.
تو اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ جی اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اس میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگوں نے انکار کر دیا، جیسے معتزلہ وغیرہ جو عقل کے پجاری ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو آراز ہیں، آراز کا کوئی جسم نہیں ہے تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ اس لیے جہاں کہیں تولنے کا لفظ آیا ہے وہاں پر قرآن و حدیث کے اندر حقیقتاً تولنا مراد نہیں ہے بلکہ انصاف مراد ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، جی یہ گمراہ طبقہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر کہا گیا والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن برحق ہے، سچی بات ہے کہ وزن ہوگا۔ اور پھر مزید تفصیل ذکر کی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن جو ہے بھاری ہو گیا، جس کا وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ نقصان میں چلا گیا۔ اس لیے وزن اعمال برحق ہے، اس پر یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ وزن اعمال ہوگا، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور پھر تولنا کیسے ہوگا؟ جب یہ آراز ہے تو کیسے تولا جائے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقلب الاعراض اجساما، اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن ان آراز کو جسم عطا فرمائیں گے۔ یہ جو آج دنیا کے اندر اعمال یہ آراز ہیں اور جوہر نہیں ہے، اس کا کوئی الگ سے جسم نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہر عمل کا ایک جسم ہوگا اور ان اعمال کو وہ جو جسم والے ہوں گے ان کو ترازو کے اندر رکھ کر تولا جائے گا۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ اعمال کے تولنے کا مطلب صحائف اعمال کا تولنا ہے، اعمال کے جو اعمال جو لکھے جا رہے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ 26ویں پارے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ انسان کے دونوں مونڈوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے، اور وہ اس کے صحائف اعمال جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، عملوں کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ اعمال وہ جو صحائف اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا، اور اس پر ایک دلیل حدیث بطاقہ ہے۔ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، گناہوں کے 99 رجسٹر، اور ہر ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ تا حد نگاہ تک پہنچے، جہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ پھیلا ہوا ایک رجسٹر، 99 رجسٹر اس کے ایسے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور وہ سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، نیکی کوئی نہیں ہے اور برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور وہ برائی بھی تھوڑی سی نہیں، 99 دفتر ہیں۔ اس موقع پر اللہ جل جلالہ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ لے لے اور جا کر تلوا لے، اور وہ کہ عرض کرے گا یا اللہ یہ 99 دفتروں کے مقابلے کے اندر کیا کام دے گا، یہ چھوٹا سا ایک طرف نیکیوں کا ایک چھوٹا سا پرزہ اور دوسری طرف 99 دفتر، اور ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، جاؤ جا کے تلوا لو۔ اور جب وہ تلوائے گا اور ترازو کے ایک پلڑے کے اندر وہ 99 دفتر اور ایک پلڑے کے اندر وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ اس کاغذ کے پرزے کے اوپر لکھا ہوا جب اس کو رکھا جائے گا پلڑے کے اندر، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو 99 دفتروں والا پلڑا ہے وہ اوپر کی طرف اڑ جائے گا، اور یہ جو چھوٹے سے کاغذ والا پرزہ ہے، یہ جو پلڑا ہے یہ جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اعمال کو تولا جائے گا،
چاہے وہ صحائف اعمال ہوں اور چاہے وہ نفس اعمال ہوں، ان کو جسم عطا فرمایا جاوے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ آراز ہونے کے باوجود اس کو تولا جائے گا، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ آراز کو تولتے ہیں۔ آدمی کو بخار ہو گیا، حرارت ہے اس کے اندر، اب وہ حرارت کہاں پر ہے؟ جسم کے ساتھ ہے، جسم ختم وہ بھی ختم جی۔ تو اب اس کے تولنے کے لیے تھرمامیٹر، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، اس کے لیے الگ الگ میٹر ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو تولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اعمال اگرچہ آراز ہیں لیکن اللہ جل جلالہ اس کو تولنے پر قادر ہے، اس کا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ درمیان میں مصنف علیہ الرحمت نے یہ جو اوپر عنوان رکھا ہے اسی کے متعلقہ کچھ بات ذکر کی ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسطاس کا لفظ یہ عدل کے معنی میں ہے۔ قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم قرآن میں آیا ہے، قسطاس یہ عدل کے معنی میں ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ رومی زبان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ رومی زبان کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی کچھ بعض باتیں کہی گئی ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے بحذف الزوائد، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ قسط بمعنی عادل، عدل کے معنی میں، اور مقسط بمعنی عادل۔ اور آگے کہا اما القاسط فهو الجائر، قاسط جو ہے یہ ظالم کے معنی میں، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، سورہ 29 میں بارے کے اندر، سورہ جن کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ جو ظالم ہے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ لفظ قسط جو مصدر ہے یہ ازداد میں سے ہے، یہ عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے سند کے بعد روایت ذکر کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں، دو کلمے اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ اور کہتے دو کلمے محبوب ہونے کا مطلب یہ کہ ان دو کلموں کو پڑھنے والا آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حبیبہ بمعنی محبوبہ، محبوب فعیل بمعنی مفعول جی۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ان کلمات کا کہنے والا، پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ذکر کی خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے پڑھنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، بہت آسان ہے، عامی آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، عالم بھی پڑھ سکتا ہے، جاہل بھی پڑھ سکتا ہے جی، بوڑھا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کا پڑھنا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تیسری بات ان دو کلمات کے بارے میں یہ ذکر کی ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر، ترازو کے اندر یہ بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں۔ اور اصل عنوان یہی تھا کہ اعمال تولے جائیں گے، یہاں پر وہی بات آ گئی کہ میزان کے اندر، ترازو کے اندر ان کلمات کو اگر رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ اسی جملے سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے۔ اور آگے کہا وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کلمے کو اپنا ورد زبان بنایا جائے۔ جو آدمی اس کو اپنا ورد زبان بنا لے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ یہ اس کتاب کی آخری حدیث تھی، اس کتاب کی آخری حدیث تھی جس کے یہ الفاظ آئے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف، میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے اہم کتاب، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو اور جس علم کو لے کر آئے ہیں اس علم کو اس کے اندر جمع کیا ہے. اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ مدارس کے اندر علماء تیار کیے جا رہے ہیں، حفاظ تیار کیے جا رہے ہیں. پیغمبر حضور علیہ السلام کے ورثاء کی جماعت کو تیار کیا جا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میراث کے اندر درم دنانین نہیں چھوڑتے، پیسہ ٹکا جو ہے وہ اس کا وہ میراث نہیں ہے. انما ورثوا العلم، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وہ علم ہے. علم سے مراد دین کا علم ہے، علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے. علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. وہ علم نہیں ہے، وہ علم مراد نہیں ہے جس سے کتا بلہ سمجھ میں آتا ہے. اس کی ابتدا ہی کتے بلے سے ہوتی ہے، وہ علم مراد نہیں ہے یہاں پر. اس سے مراد وہ علم ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جانو، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاوے. بے علم نتوا خدا را شناخت، علم کے بغیر آدمی اللہ کو پہچان نہیں سکتا. علم کے ذریعے سے یہی جو مدرسے کے اندر علم پڑھایا جاتا ہے یہ ہے وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لیا ہے، قرآن و حدیث کے علم کو لیا ہے، اس نے بہت بڑھیا چیز کو حاصل کر لیا، بہت بڑھیا چیز اس کے پاس آ گئی. اس لیے یہ علماء، قراء، حفاظ، یہ ان کے پاس ایسا سرمایہ ہے جس سے باقی لوگ جو ہے وہ عاری ہیں. سب سے بڑا سرمایہ ان قراء کے پاس، ان علماء کے پاس ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا علم وہ ہے جسے اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، جس کے بارے میں ابتداءً یہ بات ذکر کی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا علم ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا علم، اور جس نے اس علم کو لیا اس نے بہت بڑھیا چیز کو لے لیا. اور اسی لیے اس علم کو حاصل کرنے والے جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا ان کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے. یہ انبیاء کے وارث ہیں. ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں. ایک بادشاہ تھا سلطان محمود. اسے میں نے حدیث پڑھی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس بادشاہ کو اس حدیث کے اوپر اشکال تھا. وہ کہتا شاید یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی خدمت تو سارے ہمارے مال کے ذریعے سے چلتی ہے. مسجد ہمارے مال کے ذریعے سے چل رہی، مدرسہ ہمارے مال کے ذریعے سے چل رہا، جو بھی دینی خدمت ہے اس کے اندر مال صرف ہوتا ہے، تو مالدار جو ہے وہ سب سے آگے ہونا چاہیے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. ایک اشکال اس کو یہ تھا، ایک اشکال اس کو دوسرا تھا. اس کا باپ، اس کا نام سبکتگین تھا. لوگ اس کو، بادشاہ کو کہتے تھے کہ یہ سبکتگین کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے. بادشاہ نے کہیں سے اٹھا لیا تھا، اپنا متبنہ بنا لیا تھا، بس یہ متبنہ ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس بات پر بھی اس کو بہت افسوس ہوتا تھا، بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیسے. اور تیسرے نمبر پر وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسا کوئی عمل کر جاؤں جس سے میری مغفرت ہو جائے. زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل میں کر لوں کہ میری مغفرت ہو جائے. ایک اشکال اس حدیث کے بارے میں کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اس پر اشکال تھا کہ شاید یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور دوسرا وہ اپنے باپ کے بارے میں کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا حقیقی باپ کون سا ہے،
وہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اس کو پریشانی تھی۔ اور تیسری بات اس کے یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل زندگی میں کر لوں جس سے میری بخشش ہو جائے۔ ایک موقع پر یہ بادشاہ سلامت رات کے وقت اپنے خدام کے ساتھ باہر نکلا، جلوس بھی مشعل بردار جلوس، بادشاہ سلامت اس جلوس کے اندر جا رہے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک کباب فروش کی دکان ہے، وہاں پر ایک دیا چل رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر اس طرح کی لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، لوگ دیے جلاتے تھے۔ ایک دکان کے اوپر دیا جل رہا ہے، اور اس دکان سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک طالب علم کتاب کھول کے مطالعہ کر رہا ہے، اور دکان کے بالکل قریب بھی نہیں ہے، دیے کے بالکل قریب نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار کہے کہ تو مولوی تو کدھر آ گیا ادھر، چل یہاں سے بھاگ۔ اس لیے ذرا پیچھے ہو کر جہاں مدھم سی روشنی پہنچ رہی ہے، اور وہ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، اپنے مطالعے کے اندر مگن ہے۔ بادشاہ سلامت کا وہ جلوس وہاں سے گزر رہا۔ بادشاہ سلامت نے خیال کیا کہ یہ کوئی طالب علم ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اپنا دیا جلا سکے، اس لیے یہاں پر وہ کھڑا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے کارندوں میں سے، خدام میں سے ایک خادم کو بلایا اور اس کی مشعل جو ہے وہ اس طالب علم کے حوالے کر دی کہ بیٹا یہ آپ لے جاؤ اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر مطالعہ کیا کرو۔ اس کا کام ہو گیا، وہ چلا گیا۔ اگلی رات یہ بادشاہ سلامت آرام کر رہے اور خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ وہ تین باتیں پہلے والی آپ کو یاد ہوں گی کہ وہ ایک تو علماء کے بارے میں تھا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث نہیں، یہ کوئی حدیث صحیح لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبکتگین کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ یہ تینوں اشکال اس خواب کے ذریعے سے دفع ہو گئے، دور ہو گئے، اشکال رفع ہو گئے۔ اس میں پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سلطان محمود جو ہے یہ سبکتگین کا بیٹا ہے۔ جی حضور اس کی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ سبکتگین کے بیٹے، تو وہ جو لوگ اس کو تانا دیتے تھے وہ تانا ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر تو نے میرے وارث کا اکرام کیا۔ وہ وارث کون تھا؟ وہ جو طالب علم جو دین پڑھ رہا، دین سیکھ رہا، اس کو حضور علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا۔ اس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وہ جو شک تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ شک رفع ہو گیا کہ واقعتاً یہ صحیح حدیث ہے۔ اور تیسری بات تھی کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی۔ یہ طلباء مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علم، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے طالب ہیں، قرآن و حدیث کے سیکھنے والے ہیں۔ ان کا اکرام کرنے پر، اس طالب علم کا، ایک طالب علم کا اکرام کرنے پر اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ حق اور سچ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا، شیطان میری شکل صورت بنا کر نہیں آ سکتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ حضور علیہ السلام خواب کے اندر حضور کی زیارت ہو جائے۔ تو یہ اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طالب علم
وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ اس کے متعلقہ دوسرے علوم پڑھ رہے ہیں، وہ الف با تا سا ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے راستہ چلتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ وہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، پھر اس کے بعد جنت کا راستہ نہیں، فرمایا کہ وہ گھر سے چلا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، پڑھنے کے لیے مدرسے کی طرف آ رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اتنی بڑی، جب وہ پڑھ لے گا تو وہ کتنا اس کا اعزاز ہوگا، کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ ہاں یہ ابھی مولانا شمشاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حافظ قرآن کے فضائل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ اس موقع پر علماء کی، حفاظ کی، قراء کی مدارس کے اندر دستار بندی ہوتی ہے، جسے آج بھی یہاں پر اس طرح بچیوں کے لیے چادر پوشی کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، آپ حضرات نے ابھی دیکھا۔ اور آج تو حافظ قرآن کے سر کے اوپر پگڑی رکھی جا رہی ہے، مولانا صاحب کے سر کے اوپر پگڑی باندھی جا رہی ہے، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس کے عزیز و اقارب، محلے والے، دوسرے تیسرے لوگ سب خوش ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ آج تو یہاں حافظ کے سر کے اوپر پگڑی رکھی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن حافظ کے والدین کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج کس طرح کا ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سورج پورے جہان کو روشن کر رہا ہے، پورے جہان کو روشن کر رہا ہے، اور وہ حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج ملے گا وہ اس سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ کے سروں کے اوپر اس طرح کا تاج قیامت کے دن رکھا جاوے؟ ارادہ کرو، نیت کرو کہ ہمیں بھی کل قیامت کے دن اس طرح کا تاج مل جاوے، ہمارے سروں کے اوپر بھی تاج رکھا جاوے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچیوں کو قرآن کا حافظ بنانا، دین کا عالم بنانا، قرآن پڑھانا اور حدیث سکھانا ان کو۔ یہ سب سے اہم علم قرآن و حدیث کا علم ہے، باقی علوم بعد میں ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کا انکار نہیں، لیکن سب سے اہم علم وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور یہ علم مدرسوں سے ملے گا، مدرسوں کے اندر علماء سے ملے گا، قراء اور حفاظ سے ملے گا۔ یہ مدارس اسی قرآن و حدیث کے تعلیم دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے، ایک بادشاہ سلامت تھے، اس نے اپنی رعیت کے اندر اعلان کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھے لوگ بھی کچھ بادشاہ گزرے ہیں، اچھے بھی گزرے ہیں، نیکوکار بھی گزرے ہیں، بہت بڑے جی، آج کل کی طرح سے نہیں، سب سے بڑا جو جھوٹا ہے وہ سب سے بڑا سیاستدان بن جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولو، اور جو آدمی جھوٹ بولے گا اس کے اوپر جرمانہ لاحق ہوگا، 5 دینار اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے ساتھ اپنا بھیس بدل کر رعایا کے اندر چکر لگاتا ہے، حال احوال معلوم کرتا ہے، کیا حال ہے۔ اب اس میں ایک موقع پر بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے ساتھ چکر لگا رہا تھا رعیت کے اندر، تو ایک تاجر کے پاس ٹھہرا، تاجر نے ان کا اکرام کیا، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا، تاجر سے پوچھا کہ جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میری عمر 20 سال۔ بچے کتنے ہیں؟ 1۔
بینک بیلنس کتنا ہے؟ 70,000. 70,000. 3 سوال تھے، 3 اس کے جوابات دے دیے. عمر کتنی ہے، بچے کتنے ہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، اس کا جواب اس تاجر نے دے دیا. بادشاہ سلامت اپنی جگہ پر پہنچا تو اس نے تحقیق کروائی کہ یہ جو تاجر ہے اس نے یہ باتیں صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے. جب وہ سرکاری کاغذات کے اندر جب معلومات کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس نے تینوں باتوں کے اندر جھوٹ بولا ہے. اس کی عمر 20 سال نہیں بلکہ اس کی عمر تو 35 سال ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ 1 نہیں ہے بلکہ 5 بچے ہیں، اور اس کا بینک بیلنس جو ہے وہ 70,000 نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس تاجر کو بلا کر لاؤ، یا میرے سامنے حج کو حاضر کرو. تاجر آ گیا. اس تاجر نے وہ بادشاہ نے تاجر سے کہا کہ ہم کل آپ کے پاس آئے تھے اور تجھ سے سوال کیا تھا کہ تیری عمر کتنی ہے، تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، تیری اولاد کتنی ہے. تو نے اس کا جواب یہ دیا تھا، اور ہمارے سرکاری کاغذات کے اندر یہ تینوں باتیں جھوٹ ہیں. تمہاری عمر، تم نے کہا میری عمر 20 سال ہے، اور تمہاری عمر یہاں ہمارے سرکاری کاغذات کے اعتبار سے 35 سال بنتی ہے، اور تم نے کہا کہ میری اولاد 1 بچہ ہے اور تیرے بچے 4 ہیں، اور تیرا بینک بیلنس وہ 70,000 نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے. لہذا وزیر سے کہا کہ اس کے اوپر 15 دینار جرمانہ لگاؤ اور سرکاری خزانے کے اندر اس کو جمع کرو. اس تاجر نے کہا بادشاہ سلامت میری بات سنیں، پہلے میری بات سن لیں. انہوں نے کہا بتائیے. تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے میری عمر 35 سال ہے، لیکن جو عمر میری دینداری کے اندر گزری ہے، پہلا زمانہ پہلا وقت تو ایسے ہی فضولیات کے اندر گزرتا رہا، جب سے دینداری کو اپنایا ہے اس وقت سے میری عمر جو ہے وہ 20 سال بنتی ہے. اس لیے میں تو اسی کو اپنی عمر شمار کرتا ہوں، جو غلط کاریوں کے اندر عمر گزر گئی اس کو میں اپنی عمر نہیں سمجھتا، وہ تو ایسے ضائع ہو گئی. دوسرے نمبر پر اولاد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 1 بچہ میرا فرما بردار ہے اور باقی نافرمان ہے، اس لیے میں اپنی اولاد 1 بچے کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہی فرما بردار ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا. فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر، الا یہ کہ والدین اگر غلط کام کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے اس موقع پر ان کی اطاعت نہیں ہے، اور جب تک وہ ایسی غلط بات کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی فرما برداری، ان کی خدمت کرنا اولاد کے ذمے ہے. حتیٰ کہ قرآن کے اندر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کے اندر کمی نہ کرو، تب بھی ان کی خدمت کرتے رہو، لیکن اگر وہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں ان کی بات نہ مانو. تو بہرحال وہ تاجر نے کہا کہ میری اولاد میں 1 بچہ چونکہ فرمانبردار ہے اس لیے میں اسی کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں. اور تیسرے نمبر پر ایک مسجد کے اوپر میں نے 70,000 روپے خرچ کیے ہیں، میں اسی کو اپنا مال سمجھتا ہوں، یہ میرا خزانہ ہے، یہ میرا مال ہے، اور جو ویسے بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ تو دوسروں کا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے خزانے کے اندر جمع کرا دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کے خزانے کے اندر جمع کرانا ہے، اللہ کے خزانے کے اندر جمع کرانا ہے. تو بہرحال مدارس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی، اور یہ اس علم کا حاصل کرنا یہ سب سے اہم، سب سے زیادہ ضروری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ
الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. یہ مدرسہ جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی اہمیت ذکر کرنے لگا ہوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. فرمایا جب جہاں کہیں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کچھ لوگ جمع ہوئے، کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کا سبق لینے کے لیے. یہ درس نظامی جو پڑھایا جاتا ہے یہ سارا قرآن و حدیث کے متعلقات ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے. کہیں صرف پڑھائی جا رہی، کہیں نحو پڑھائی جا رہی، کہیں بلاغت پڑھائی جا رہی، کہیں منطق پڑھائی جا رہی، مختلف، یہ سارے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. تو فرمایا کہ جہاں کہیں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، ایسے لوگوں کے بارے میں 4 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. ذرا غور سے سنو، 4 باتیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائی جو بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا دور کر رہے ہیں، قرآن براہ راست پڑھ رہے ہیں یا بالواسطہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ان کا فرمان یہ ہے کہ یہ جو قراء اور حفاظ ہیں یہ بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو درس نظامی پڑھاتے ہیں ہم بھی قرآن ہی پڑھاتے ہیں. بس صرف فرق اتنا ہے کہ وہ قراء اور حفاظ وہ بلا واسطہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ بالواسطہ قرآن پڑھا رہے، اس لیے کہ اس سے مقصود تو قرآن و حدیث کا سمجھنا ہی ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا رہے. تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 4 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے. یہ خاص قسم کی رحمت ہے، یہ خاص قسم کے فرشتے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں جہاں پر قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا بنزل وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ہر طرف سے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اس مجمع کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے وہ دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، ایسی جگہ کو تلاش کرتے ہیں. جب کسی کوئی جگہ ایسی مل جاتی ہے تو وہ فرشتہ باقی فرشتوں کو بلاتا ہے کہ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارا مقصود یہاں پر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ فرشتوں کا تانتا وہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ بن جاتا ہے، فرشتوں اس سارے مجمع کو گھیر لیتے ہیں. اور چوتھی بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ جل جلالہ اپنی مجلس کے اندر کرتے ہیں. ذکرہم اللہ فی من عندہ، ان کا تذکرہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کے اندر کرتے ہیں، اس جماعت کے اندر کرتے ہیں جو اللہ کے پاس فرشتوں کے مجمع کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور میرے خیال کے مطابق یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم میں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور بات عرض کرو، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے قبر پر جا کر پڑھتا ہے تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں. اور اگر کہیں دور جگہ پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا درود شریف اس کو پہنچایا جاتا ہے. ابلغتہ، مجھے پہنچایا جاتا ہے، وہ درود شریف مجھے پہنچایا جاتا ہے. حضور کی مجلس کے اندر فرشتہ بتلاتا ہے کہ یہ فلانے بندے نے، فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر اس طرح سے درود شریف پڑھا. میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں جی، بہت بڑھیا فضائل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اپنے علماء سے. یہ جو بات ہے نا کہ حضور کی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ، میرا وجدان یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے. حضور کی مجلس کے اندر میرا نام، حضور کی مجلس کے اندر آپ کا نام آ جائے، یہ کتنی
دولت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی مجلس کے اندر ان لوگوں کا نام جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن ذکر کر رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اذکار میں سب سے بڑھیا ذکر کہتے ہیں قرآن مجید ہے۔ اور مولانا الیاس رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذکار میں سب سے زیادہ نور وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے اس کا نور بھی بہت بڑا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر تذکرہ آ جائے۔ اس لیے مدارس، مساجد یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہر زمانے کے اندر اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں کہ یہ فضول لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ قوم کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہتے ہیں وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتی ہیں۔ وہ پورے علاقے کے لیے رحمت کے اترنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ مدرسہ اور وہ مجلس جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا۔ تو یہ تو مدرسہ کسی علاقے کے اندر ہونا، یہ تو پورے علاقے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔